جنگ احد، اس کا تفصیلی جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 ہجری میں یہ واقع ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے کم تعداد ہونے کے باوجود 1000 لشکر پر فتح مبین سے نوازا تھا۔ 1000 کا لشکر 313 کے سامنے شکست کھا گیا تھا، کفار کو ہزیمت ہوئی تھی، مسلمان غالب آئے، فتح و کامرانی مسلمانوں کا مقدر بنی اور اسلام کو مضبوطی فراہم ہوئی۔ مسلمان دل اور دماغ سے مضبوط ہوئے، حتیٰ کہ ان کے درمیان جو تھوڑا سا کافروں کی طاقت اور ان کی تعداد کا خوف تھا، وہ خوف بھی جاتا رہا اور انہوں نے پھر اس کے بعد مکمل طریقے سے تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دی۔ لیکن جیسے ہی 3 ہجری کی شروعات ہوئی، ادھر 2 ہجری میں جنگ بدر کا وقوع ہوا تھا، 1 ہی سال کے بعد یہ دوسری جنگ اسلام کی 1 ہی سال کے بعد فوراً لڑی جاتی ہے، اور اس کا سبب، اس جنگ کا ریزن اور اس کی وجہ وہی ہے کہ میدان بدر میں کفار کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کے خون کا، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مکہ والوں نے بھرپور تیاری کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مارا گیا تھا تو اس کا لڑکا اکرمہ بچ گیا تھا، امیہ بن خلف مارا گیا تھا، اس کا لڑکا صفوان بچ گیا تھا، عتبہ مار دیا گیا تھا جو پورے لشکر کا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس کی اولادیں تھیں، اس کے خاندان والے تھے۔ ابو سفیان بچ کر کے بھاگ گیا تھا۔ تو یہ سارے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک منتظمہ اور مجموعی طور پر ایک میٹنگ کیا، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ مکہ کے جتنے قبیلے ہیں اور ان کی تجارت، جو مشترکہ تجارت ہے، آپس میں ملے جلے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے تجارت کرتے ہیں، اس کا جو منافع ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ جنگ کے لیے، وہ رقم فائدے کی جنگ کے لیے اکٹھا کی جائے گی، اور پھر اس پیسے سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، نئے ہتھیار خریدے جائیں گے، سواریاں خریدی جائیں گی، جو بھی اسلحے ہیں ان کا انتظام اور انصرام کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ مکہ کے ان سرداروں نے کچھ شاعروں کو بھی پیسہ دے کر کے خریدا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے مکہ والوں میں جاتے تھے، مکہ والوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے، یعنی کافروں کو ابھارتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ عورتوں کو انہوں نے اس بات کے لیے تیار کیا، مکہ کے کافروں نے، کہ عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں اشعار کہیں۔ ان کا ایک تہذیب، ان کا طرز تھا کہ وہ غیرت دلانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، تو عربی زبان میں وہ فصیح و بلیغ انداز میں اشعار کے ذریعے سے ان کی عورتیں اپنے شوہروں کو غیرت دلاتی تھیں کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ یا اگر بیٹا ہوتا تو بیٹے سے کہتی کہ تمہارا باپ مر گیا ہے اور تم زندہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہ لے لو۔ ایسے ماحول بنایا گیا مکہ میں
اور اتنی تیاری کی گئی کہ تقریباً روایت میں ہے کہ 3000 کا مسلح لشکر تیار ہوا. 3000 کی تعداد تھی لشکر کی کافروں کی طرف سے. اور ان لوگوں کا پورا ارادہ تھا کہ جنگ بدر میں جو ہمارے مقتولین قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو نیست اور نابود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. جنگ احد کو جنگ احد اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے چند ہی دوری پر، تھوڑی ہی دور پر ایک پہاڑی جو واقع ہے جس کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے، یہ جنگ اسی پہاڑی کے دامن میں لڑی گئی. اسی پہاڑی کا نام پہلے سے ہی احد تھا، جبل احد، اور چونکہ اسی جگہ پہ یہ لڑائی ہوئی اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احد رکھ دیا گیا، اور یہ بہت مشہور و معروف جنگ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس یہ مکہ میں رہتے تھے. اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا جنگ بدر کے آخر میں، جیسا کہ میں واقعہ بتا چکا ہوں. قیدی بنا کے لائے گئے تھے اور پھر اسلام انہوں نے قبول کیا. یہ مکہ میں رہتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کفار کے پورے انتظام کے بارے میں خط لکھ کر کے بھیج دیا مدینہ. اللہ کے نبی کے پاس جب خط آیا تو یہ شوال کا مہینہ تھا. اس میں لکھا تھا کہ یہ 3000 کا لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے نکل چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ مدینہ کے باہر جا کر کے پتہ لگا کر کے آؤ کہ کیا حالات ہیں اور کتنی تعداد ہے، وہ کہاں تک پہنچے. روایت میں ہے کہ وہ دونوں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ مدینہ کے بالکل قریب آ چکے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جلدی میں انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کروایا. مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے. لشکر مدینہ کے بالکل قریب ہے، اس لشکر کا مقابلہ اپنے شہر میں مدینہ کے اندر رہ کر کے کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر کے مقابلہ کیا جائے. تو جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں رکھ دیا جائے، اندر کر دیا جائے، اور خود شہر کے اندر رہ کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے. اس کو ڈیفینسو سسٹم کہتے ہیں. ایک اٹیکنگ سسٹم ہوتا تھا جنگ کا کہ نکل کر کے آگے مقابلہ کیا جاتا تھا، یہ بھی جنگ کا خاص طریقہ ہوتا تھا. اور ایک ڈیفینسو سسٹم ہوتا تھا کہ ہم اندر رہیں گے، تم باہر رہو، ہم اندر سے تمہارا مقابلہ کریں. تو اکثر صحابہ کرام نے اور بزرگ صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا. منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کے مشوروں کو سنا اور سن کر کے آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے ہتھیار اپنے جسم پر سجائے، ہتھیار لگا کر کے اور لباس پہن کر کے آپ باہر تشریف لے آئے. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اگر وہ ہتھیار اپنے جسم پر سجا لے، لگا لے، تو پھر وہ اندر رہ کر کے مقابلہ کرے. بہتر یہ ہے کہ اس جنگ کا اور اس لشکر کا مقابلہ مدینہ کے باہر چل کر کے کیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو تیاری کا حکم دیا. کچھ 12 شوال کو، 3 ہجری 12 شوال کو کافروں کا لشکر مقام احد میں یعنی احد پہاڑی کے دامن میں آ چکا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
14 یا 15 شوال کو آپ مدینہ طیبہ سے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد باہر نکلے۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں پر 700 بتائی جاتی ہے۔ جنگ بدر میں 313 تھے اور یہاں 700۔ آپ جب مدینہ سے باہر نکلے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا دستہ آپ کی مدد کے لیے آیا، کیونکہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی رہا کرتے تھے ان سے پہلے سے معاہدہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی آئے گا حملہ کرنے تو تمہیں بھی ساتھ دینا پڑے گا، یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم لوگوں کو تمہارا ساتھ دینا ہے۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے وہ لوگ بہت بڑا لشکر لے کر کے آئے مدد کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی نے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کا لشکر ہے تو حضور نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مشرکوں سے لڑائی مشرکوں کی مدد لے کر کے نہیں کی جائے۔ عبداللہ ابن ابی وہ اس بات سے ناراض تھا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی کی جائے اور یہ باہر جا کر کے لڑائی کرنے پر آمادہ ہیں، تو اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے تقریباً 300 لوگ تھے، عبداللہ ابن ابی نے ان 300 لوگوں کو لے کر کے وہ الگ ہو گیا، اور اس نے کہا تھا کہ میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جہاں 1000 کی تعداد ہونی چاہیے، اب بچی کتنی؟ صرف 700 کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس 700 لشکر کو لے کر کے، جو ظاہر ہے کہ ابتدائی اسلام تھا اور اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی دولت نہیں تھی کہ اچھے ہتھیار اور اچھے سوار اچھے گھوڑے ہوں، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ لے کر کے باہر نکلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر کے اندر شامل تمام نوجوان اور تمام لوگوں کی عمر کا جائزہ لیا۔ یہ ہر جنگ سے پہلے ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ آیا ہو تو اسے باہر کر دیا جائے، کیونکہ جنگ میں بچوں کو لے جانا صحیح نہیں۔ تو حضرت ابو رافع ایک صحابی ہیں جن کی عمر کم تھی، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اور جیسے ہی حضور نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ابو رافع تم چلے جاؤ۔ تو وہ بضد ہو گئے، ان کی عمر بھی کم تھی اور قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا، تو انہوں نے اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کیا اور کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بڑا ہوں، اور بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی جنگ میں لے کر کے چلیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اصرار کو اور ان کی عاجزی کو قبول فرمایا۔ ان کی دیکھی دیکھا ایک اور صحابی تھے، ان کی بھی کم عمر تھی، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے ان کو منع کر دیا، کہا نہیں، بچوں کو اور کم عمروں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابو رافع کو اجازت دی ہے، میں ابو رافع سے زیادہ مضبوط ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں اس سے کشتی لڑ لوں اور اس کو میں پچھاڑ دوں گا۔ کیا جذبہ تھا اسلام کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا، اسلام کے لیے قربان کرنے کا، کیا جذبہ تھا۔ تو حضور کے سامنے دونوں کی کشتی کرائی گئی، اور واقعی میں حضرت سمرہ نے حضرت ابو رافع کو پچھاڑ دیا، اور اس طرح سے ان کا بھی داخلہ ہو گیا فوج میں، انٹری ہو گئی، بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو حکم دیا نماز فجر کی اذان دینے کے لیے۔ اذان ہوئی، نماز باجماعت ادا کی گئی، اور اس کے بعد کافروں کا جائزہ لیا گیا، تو ان کا پورا لشکر جو 3000 پر مشتمل تھا، وہاں پر اس کی کچھ منظر اس کا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، جیسا کہ کافروں نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹا تھا۔ ایک بیچ کا حصہ تھا، ایک داہنا جس کو میمنہ کہتے ہیں، ایک بایاں جس کو میسرہ کہتے ہیں، اور ایک جو بیچ کا ہوتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے، یعنی وہ دل ہوتا ہے لشکر کا، قلب مانے دل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور لشکر کا جو جھنڈا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے پتہ کیا کہ دیکھو کافروں کی طرف سے جھنڈا اٹھانے والا کون ہے۔ حضور کی حکمتیں آپ دیکھیں، پتہ لگا کہ کافروں نے جس کو
جھنڈا اٹھانے کے لیے مقرر کیا ہے، علمبردار بنایا ہے، جس کو علمبردار کہا جاتا ہے، جھنڈا اٹھانے والا۔ کافروں نے جسے جھنڈا اٹھانے کے لیے لشکر کا جھنڈا جس کو علمبردار بنایا ہے، وہ قبیلے اوس کا ایک آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اس قبیلے اوس کے ایک اور آدمی کو اپنی جماعت سے بلایا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں آپ نے جھنڈا عطا فرمایا۔ کافروں کی طرف سے جو تھا وہ ابو عامر تھا، ابو عامر نام تھا اس کا۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو یہ اپنے قبیلے کا بہت بڑا عابد و زاہد سمجھا جاتا تھا، بہت متقی پرہیزگار۔ تو حضور کے آنے سے یہ جل بھن گیا حسد میں، اور اسلام نہیں لایا، یہ واپس مکہ چلا گیا۔ تو حضور نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا تھا۔ پہلے اس کا نام ابو عامر عابد تھا، عبادت گزار، تو حضور نے اس کا نام ابو عامر راہب فاسق کر دیا تھا۔ وہی جھنڈا بردار تھا، وہی علم بردار تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی قبیلے سے، اچھا کافروں نے اس کو اس لیے جھنڈا دیا تھا کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب میں جاؤں گا جنگ میں تو میرے قبیلے کے لوگ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو بہکاؤں گا، اور وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے قبیلہ ہونے کی وجہ سے، ایک قبیلے کا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور ادھر آ جائیں گے۔ تو اس نے آگے آ کر کے اپنے قبیلے والوں کو بلایا مسلمانوں میں سے، اور دیکھا کہ اسی کے قبیلے کا ایک مسلمان اور صحابی وہ مسلمانوں کی طرف سے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر۔ تو اس نے للکار کر کے کہا کہ میرے قبیلے اوس کے لوگوں، تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو کہ میں ابو عامر راہب ہوں، عابد ہوں؟ تو قبیلے والوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم تجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تو ہی ہے وہ شخص جس کو اللہ کے رسول نے ابو عامر فاسق کہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بجائے اس کا حربہ مکمل ہونے کے مسلمانوں نے اس کو ذلیل کیا۔ جنگ جب شروع ہوئی، مقابلہ جب شروع ہوا، تو مسلمانوں کو بلا شبہ اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ایسے اسلحے بھی نہیں تھے، نہ ان کے پاس ایسے سوار تھے، بلکہ انہیں مکمل بھروسہ تھا اللہ کی مدد پر اور اللہ کے نبی کی دعا پر، اللہ کے نبی کی ذات پر۔ تو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں جنگ کی ترتیب سمجھائی کہ تم بھی 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک داہنا حصہ، ایک بیچ کا حصہ، ایک بایاں حصہ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک الگ سے انتظام فرمایا کہ 50 تیر اندازوں کو الگ کیا، تیر پھینکنے والے 50 لوگوں کو الگ کیا، اور ان کا ایک سپہ سالار بنایا عبداللہ ابن جبیر۔ ان کی سپہ سالاری میں حضور نے اس 50 افراد پر مشتمل سواروں کو احد پہاڑی کے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پیچھے سے آنے کا راستہ تھا، وہاں پہ آپ نے اس لشکر کو متعین فرمایا اور سختی سے تاکید فرمایا عبداللہ ابن جبیر کو کہ تم اپنے 50 لوگوں کے ساتھ جنگ کی کوئی بھی حالت ہوگی، چاہے ہماری شکست ہو، چاہے ہماری فتح ہو، تم کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ اللہ کے نبی کی سخت تاکید تھی۔ یہ 50 تیر انداز وہاں پر مقرر کیے گئے، یعنی یہ اس عام لشکر سے تھوڑا ہٹ کے پیچھے ان کی ڈیوٹی لگی تھی، کیونکہ اس کا نشیب و فراز ایسا تھا اس جگہ کا کہ پیچھے سے 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ ٹائپ کا بنا تھا جس سے اندر سے راستہ تھا، وہ پیچھے سے مڑ کر کے کوئی بھی لشکر وہاں سے آ سکتا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا، اور آگے پوری فوج 3000 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار تھی۔ جنگ کی ابتدا ہوئی تو اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ حضور کے چچا، حضرت علی، حضرت قتادہ اور حضرت حنظلہ، یہ حضرت طلحہ، حضرت ابو طلحہ، یہ ایسے مشہور اور بڑے جنگجو صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم پر ایسی جواں مردی دکھائی وہاں پہ کہ تھوڑی دیر جنگ ہوئی تھی
کہ کافروں کو اللہ رب العزت نے عبرتناک شکست دی اور ان کے بہت سے سوار مار دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس پر اشعار لکھے ہوئے تھے کہ بزدلی میں زندگی گزارنا اچھا نہیں ہے، اور بزدلی یہ قسمت کو بدل نہیں سکتی ہے۔ اس طرح سے ان اشعار کا ترجمہ تھا۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو لہرا رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو تمام صحابہ جو سامنے تھے وہ لپکے کہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی نے ان میں دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ابو دجانہ انصاری کو دے دیا۔ ابو دجانہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے، کیا ادا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے لڑائی کرو جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر کے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سر پر ایک لال کپڑا باندھا اور اکڑتے ہوئے فخریہ انداز میں تلوار کو لے کر کے کافروں میں گھس گئے اور کئی کافروں کو قتل کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو شاباشی دی، بشارت دی۔ اس طرح سے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے جنگجو تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر، ان کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلا رہے، دو دستی تلوار تھی، یعنی دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور تلوار چلاتے چلاتے کافروں کے اندر تک چلے جاتے تھے۔ جنگ بدر میں عتبہ جو مارا گیا تھا، عتبہ کی ایک بہن تھی جس کا نام ہند تھا، وہ بھی اس جنگ میں آئی ہوئی تھی، جنگ احد میں، اور وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک غلام کو تیار کر رکھا تھا۔ عتبہ کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے مارا تھا، حضور کے چچا نے، اور یہ بات مشہور تھی کہ حضرت حمزہ نے ہند کے بھائی عتبہ کو مارا ہے۔ تو اس نے پہلے سے پلاننگ کر لیا تھا کہ میں حمزہ سے بدلہ ضرور لوں گی۔ ایک غلام کو، وحشی نام کے غلام کو اس نے تیار کیا اور شرط یہ رکھی کہ اگر تم نے میرے بھائی کے قاتل حمزہ کو اگر مار دیا تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ اب وہ وحشی غلام نیزہ لیے ایک کنارے چھپا ہوا بیٹھا تھا اور اسی طاق میں تھا کہ کب میں حمزہ پر قابو پاؤں اور پیچھے سے جا کے حملہ کروں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، مستانہ وار دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے چلاتے بہت اندر تک چلے گئے اور وحشی اسی طاق میں تھا، اس نے پیچھے سے جا کے نیزہ مارا تو حضرت حمزہ کے ناف میں جا کر کے نیزہ لگا۔ نیزہ لگنے کے بعد بھی بہت دیر تک وہ لڑتے رہے، مگر جب ہمت جواب دے چکی تو نیچے گرائے اور شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے اس وقت ظاہری طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایسا منظر پیش کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا لگا کہ مسلمان فتح و کامرانی سے سرفراز ہونے والے ہیں، مسلمان جیت گئے اور کافروں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ ان مجاہدین نے اس طرح سے ہمت اور مردانگی کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا کہ تھوڑی دیر میں ہی ایسا لگا کہ یہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور ان کے کئی سوار گر کر کے مرنے لگے، تو مسلمان خوش ہو گئے اور ان کو لگا کہ ہم جیت گئے۔ ادھر وہ 50 لوگ جن کو اللہ کے نبی نے تیر دے کر کے، تیر کمان دے کر کے ان کو اس درے کی حفاظت کے لیے متعین کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور کافر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے، اور ظاہری طور پر ہوا بھی یہی تھا، تو ان کو لگا کہ اب تو جنگ ختم ہے، اب چل کر کے مال غنیمت لیا جائے۔ تو جو سپہ سالار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ان 50 ساتھیوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہاں سے ٹلنا نہیں ہے، اگر یہاں سے ٹل گئے تو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی لازم آئے گی،
تو ان لوگوں نے کہا کہ اب یہاں کھڑے رہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، اب چل کر کے مال غنیمت لیا جائے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن ان 50 نے مانا نہیں، اور جیسے ہی آگے بڑھے تھے، جیسے ہی وہ جگہ چھوڑی انہوں نے، تو کافروں میں اس وقت ایک بہت بہادر اور جنگجو خالد ابن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا لقب سیف اللہ قرار پایا، اللہ کی تلوار۔ تو اس وقت وہ کافروں کی طرف سے وہ اسی طاق میں تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے جا کر کے گھات کر کے حملہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ 50 سوار اس جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے، بس وہ اپنے ساتھ لشکر کو گھماتے ہوئے پیچھے سے لا کر کے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ اب ادھر جب پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا تو اس سامنے والی جو فوج تھی جس سے مقابلہ ہو رہا تھا، جو پیچھے ہٹ رہی تھی کافروں کی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہی فوج نے پیچھے سے بھی حملہ کیا ہے تو وہ لوگ بھی ادھر سے حملہ کر دیا۔ اب یہ مسلمانوں کا لشکر بیچ میں پھنس گیا۔ کافر جو جن کے قدم اکھڑ چکے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، جا رہے تھے، شکست کھا گئے تھے، امید نہیں تھی انہیں، مگر جیسے ہی پیچھے سے کافروں کا لشکر آیا ان لوگوں کے اندر بالکل تازگی آ گئی اور وہ لوگ پھر سے آگے سے حملہ آور ہو گئے۔ ادھر ان لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اب مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ جنگوں میں عام طور پہ یہی ہوتا تھا، قبیلے کے افراد اکٹھا ہوا کرتے، تو چند قبیلے مسلمانوں کے وہ بھاگ کر کے مدینہ کے اطراف تک پہنچ گئے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جا کر کے دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں کیوں؟ تو بولے اب تو ہم لوگ ہار گئے ہیں، اب کوئی شکست مطلب لڑائی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بزدلی کا نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، چلو میدان میں چلتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا وہ لشکر جس میں افراتفری پھیلی، تو اتنی افراتفری پھیل گئی کہ مسلمان کو ہی عام طور پہ مار گئے، اس میں پہچان میں نہیں آ رہے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر، اس قدر منظر ہو گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ ان 700 لوگوں میں سے ایک وقت ایسا آیا کہ صرف اور صرف 12 افراد بچے تھے حضور کے پاس، اور بقیہ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے تھے اور کچھ مارے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ علم بردار جو حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، جو جھنڈا اٹھا کر کے آگے تھے، بڑی بہادری سے وہ بھی مقابلہ کر رہے تھے، اچانک ایک کافر نے ان کو مارا اور وہ شہید ہو گئے، ان کا ہاتھ کٹا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، یہ بھی کٹا تو انہوں نے سینے سے لگایا جھنڈے کو، اور بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ ان کی جو شکل مبارک تھی وہ حضور کے مشابہ تھی، حضور کی طرح۔ تو کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی اور کافروں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ محمد معاذ اللہ مارے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ بات پھیلی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی ہمت جو بھی بچی تھی نا وہ اور ٹوٹ گئی۔ اب یہ لوگ بھاگنے لگے، تو کچھ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو ابھارا اور کہا کہ اگر واقعی میں اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو پھر ہمیں زندہ رہ کر کے کیا ملنے والا، ہم کو بھی چل کر کے لڑ کر کے شہید ہونا چاہیے۔ چنانچہ کئی لوگ اس طرح سے آگے لڑ کر کے شہید بھی ہوئے، انہوں نے اپنی جان پیش کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حقیقت میں شہید نہیں ہوئے تھے، یہ تو افواہ پھیلی تھی۔ مسلمان جب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے تو 12 افراد ایسے تھے جو حضور کے پاس تھے، اس میں حضرت قتادہ تھے، حضرت ابو طلحہ تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے، حضرت ابو دجانہ تھے، حضرت عمرو بن جموح تھے، یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں ان 12 افراد میں سے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان تمام کافر کے لشکروں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حضور کو بچا کر کے اوپر لے کر کے گئے، اور اس طرح سے انہوں نے جانثاری پیش کی کہ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کے پیچھے تھے،
اور حضرت ابو طلحہ، اور وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، تو وہ تیر چلاتے تھے اور حضور کو اپنے پیچھے کیے ہوئے تھے کہ تاکہ اگر سامنے سے کوئی تیر آئے نا تو مجھے لگے، حضور کو نہ لگے۔ اور کبھی حضور اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ اپنا سر اوپر مت اٹھائیے، اگر تیر آ گیا تو آپ کو لگ جائے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، یہ اتنی بہادری اور ہمت کے ساتھ کہ حضور پر آنے والی تلوار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی ہمت اور مردانگی کا وہاں مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچانے کے لیے کفار کی طرف سے جو تیر آتے تھے اسے اپنے بازوؤں پر لے لیتے کہ حضور کو نہ لگے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ صرف چند افراد کے درمیان گھرے ہوئے ہیں تو ابن قمیہ نام کا ایک شخص کافر، اس کو موقع لگ گیا اور وہ بڑھ کر کے آگے حضور پر اس نے تلوار چلائی، اور جیسے ہی اس نے تلوار چلائی تو وہ تلوار حضور کے چہرے مبارک پر لگ گئی۔ اب چونکہ وہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کی ٹوپی جس کو خوت کہتے ہیں، تو تلوار اس ٹوپی پر لگی، لیکن ٹوپی کے اندر کا جو کیل تھا، جو جس سے وہ ٹوپی ٹکتی ہے، وہ تلوار کے ضرب کی وجہ سے حضور کے رخسار مبارک میں 2 کیلیں چبھ گئی۔ ابن قمیہ نے تو تلوار ماری، ایک اور شخص تھا، اس نے جب دیکھا کہ تلوار لگ گئی ہے تو آگے بڑھ کر کے اس نے حضور کو بالکل شہید کرنا چاہا، یعنی حضور پر آخری وار کرنا چاہا، تو اس نے ایسا نیزہ مارا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک گر گئے اور چہرے سے خون بہنے لگا۔ اس خاص پس منظر میں ان 12 صحابیوں نے اپنی جان اس طرح سے لگا دی حضور کو بچانے کے لیے، اور ان کافروں نے ایک انتظام اور کر رکھا تھا، جگہ جگہ گڈھا کھود کر کے اس کے اوپر لکڑیاں اور گھاس رکھے ہوئے تھے کہ معلوم نہ پڑے کہ یہاں گڈھا ہے۔ تو حضور تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک ایسا گڈھا تھا سامنے معلوم نہیں پڑتا تھا، اسی زخمی حالت میں حضور اس گڈھے میں گر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچانے کے لیے ان صحابہ نے، آپ سوچئے کہ صرف 12 لوگ تھے، کس قدر انہوں نے جانثاری کا مظاہرہ کیا ہو، اور کافروں کے اس مکمل لشکر سے کس طرح سے حضور کو انہوں نے بچایا ہوگا۔ ایک صحابی تھے جو پیر سے معذور تھے، چل نہیں پاتے تھے، تو ان کی آرزو تھی، مدینہ سے نکلے تھے تو قسم کھا لیا تھا کہ اب میں واپس مدینہ نہیں آؤں گا، اللہ کی راہ میں مجھے جان دینا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ان کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے اس کے سہارے میدان میں چلے گئے لڑنے کے لیے، اور باپ اور بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی تھی، انہوں نے دونوں کی لاش اونٹ پر لادا اور لاد کر کے مدینہ کی طرف چلنے لگی، تو اونٹ مدینہ کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ تو حضور سے ماجرا عرض کیا گیا تو حضور نے کہا کہ کوئی وصیت کیا ہوگا انہوں نے، تو ان کو یاد آیا کہ ہاں یہ جب نکلے تھے تو کہہ کر کے گئے تھے کہ میں مدینہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی مشیت دیکھیے کہ وہ اونٹ بھی ان کی وصیت پہ عمل کر رہا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، مکہ کے بہت بڑے رئیس کے لڑکے تھے، اور ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب یہ مدینہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، مطلب اس حالت میں جب ایمان نہیں لائے، بہت دولت مند تھے، اور جب مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کی خوشبو سے لوگ پہچانتے تھے کہ مصعب گیا ہوگا۔ جب اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا، گھر والوں نے ان کو بھگا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے تو ان کے جسم پر جو لباس تھا وہی تھا، اور ایک چادر تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دولت اور عشرت کی زندگی گزارنے والے، اسلام کے نام پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہاں جب آئے تو اللہ کے نبی نے انہیں جنگ احد کے موقع پر جھنڈا عطا کیا۔
یہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حالت میں کہ جب آپ زخمی تھے، ایک صحابی اور ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور چند افراد کے ساتھ شہید ہوئے. تو ان کی زندگی تھوڑی سی باقی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انہیں کھینچ کر کے لایا گیا، آخری سانس چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنا سر گھسیٹتے ہوئے حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور آخری سانس ان کی حضور کے قدموں میں نکل گئی. ایک صحابی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعید، ان کے بارے میں ہے کہ یہ جب زخمی ہو کر کے گرے تو تھوڑی سی جب حیات باقی تھی تو ان کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے ان کو اٹھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ سنو، اگر تمہارے رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو کل اللہ کے سامنے تمہارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. یعنی تمہارے رہتے ہوئے اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں تو جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہہ کر کے شہید ہو گئے، آخری سانس ان کی نکل گئی. اس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی اور اس طرح سے اسلام کے بانی کو بچایا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور جنگ احد میں تیر اٹھا کر کے دیتے تھے اور وہ تیر چلاتے تھے. اور یہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے کہا ہوگا، تمام صحابہ حضور کے لیے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان. تمام صحابہ حضور کے لیے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اکثر یہ جملہ ان کا ہوتا تھا، مگر جنگ احد کے اس خاص موقع پر اللہ کے نبی انہیں تیر اٹھا کر دیتے اور کہتے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. اور انہوں نے اتنی تیر چلائی. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تیر اندازی میں بڑی مہارت تھی. اتنی تیر چلائی کہ تقریباً 80 کمانیں انہوں نے توڑ دی. اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم مبارک پر 80 سے زیادہ زخم تھے. اور حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ ہند جس نے کروایا تھا اور جس کے غلام نے مارا تھا، جب اس کو خبر ملی ہند کو تو وہ آ کر کے اس نے، اور بھی دیگر شہداء تھے، ان کے کان، ناک، آنکھ اور ان چیزوں کو اٹھا کر کے اس نے ہار بنایا اور ہار بنا کر کے اس نے اپنے گلے میں پہنا. اور مستانہ وار چل رہی تھی مارے خوشی کے. جب حضرت حمزہ کی لاش اسے نظر آئی تو اس نے خنجر سے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور آپ کے دل اور جگر کو نکال کر کے اسے منہ میں رکھ کر کے اس نے چبا لیا. مگر پھر نگل نہیں پائی تو اس نے تھوک دیا. حضرت حمزہ کو مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی ان کے کان، آنکھ، ناک کاٹ لیے گئے تھے اور پیٹ چاک ہو گیا تھا. ان کی بہن حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی، جب وہ جانے لگی دیکھنے تو صحابہ نے انہیں منع کر دیا کہ ان کو دکھاؤ مت، ہو سکتا ہے دیکھنے کے بعد ان کی حالت کچھ الگ ہو جائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے چھپا رہے ہیں میرے بھائی کی لاش، تو انہوں نے کہا کہ چھپاؤ مت، میں سب جانتی ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی عورتوں میں، اس زمانے کی عورتوں میں اور اسلام کے لیے ان عورتوں نے بھی اتنی ہمت اور مہارت اور سخت دلی کا استعمال کیا کہ ان کے گھر خاندان والے سب ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، مگر انہیں ذرہ برابر اس بات کا افسوس نہیں تھا. ایک عورت جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا شوہر تینوں جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، اور صحابہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول سلامت ہیں کہ نہیں. یہ جذبہ تھا اسلام کے لیے جان دینے کا. جب آپ اس گڈھے میں گر گئے تو حضرت طلحہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی نے آپ کو سہارا دیا اور اس طرح سے آپ کو اٹھا کر کے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر لے جایا گیا. چند ہی صحابہ کرام تھے. حضرت علی اپنی ڈھال سے لے جا کر کے پانی لے کر کے آتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زخم پر جو خون تھے اس کو صاف کر رہی تھی. خون بند نہیں ہو رہا تھا. تو روایت میں ہے کہ ایک پتا کھجور کا یا اس کی شاخ لکڑی لائی گئی اور اس کو جلا کر کے اس کی راکھ رکھی گئی تو خون بند ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اور اس حالت میں بھی اللہ کے نبی
کہ زبان پر جو کچھ تھا، یعنی اس حالت میں کہ جب سارے لوگ آپ کو گھیر کر کے آپ پر حملہ کر رہے تھے اور صرف چند ہی جانصار تھے جو آپ کو بچانے کے لیے آگے تھے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی یہی دعا کر رہے تھے، رب اغفر قومی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ یہ حالت تھی، یعنی اس حال میں بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، اور چاہتے تو بد دعا کر دیتے، ہلاک ہو جاتے وہ لوگ۔ مگر حضور نے دعا کی اور کہا اللہ انہیں بخش دے۔ یہ منظر پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد پھر محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کتنی مشقت کے ساتھ ہمارے درمیان آیا ہے نا۔ ہمیں اس کی قدر نہ ہو یہ الگ بات ہے، اور کتنے زخم کھائے اللہ کے نبی نے کہ دندان مبارک شہید ہوئے اور رخسار مبارک میں کیل چبھ گئی، صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اور یہی کہا اے اللہ میری قوم کو بخش دے۔ اب آپ سوچیں کہ جس نبی نے اپنی قوم کی بخشش کے لیے پیدا ہوتے ہی یہ دعا لگائی ہو کہ اللہ رب حبل امتی میری قوم کو بخش دے، جنگ احد میں بھی یہی دعا کی ہو میری قوم کو بخش دے، اور قبر مبارک میں لٹاتے وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر یہی دعا تھی میری قوم کو بخش دے، اس نبی سے غداری کی، اس نبی سے بے وفائی یا اس نبی کا ادب و احترام نہ کرنا، اس نبی کی عزت کو تسلیم نہ کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ 70 لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے، 66 مہاجرین، 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے اس میں، اور یہ 70 لوگ شہید ہوئے، اس میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے اسی مقام احد میں ہم لوگ دیکھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، سب کو وہیں دفن کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش جب حضور کے سامنے لائی گئی دفن کرنے کے لیے، تو ان کے لاش کو کفن دینے کے لیے اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھانپ دیا جائے، اور جب آپ کے سر مبارک کو چھپایا جاتا تو آپ کا پیر کھل جاتا تھا۔ بالآخر آپ کے سر مبارک کو چھپا دیا گیا کپڑے سے، اور آپ کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی۔ اور حضور کا یہ معمول تھا، ہر سال آپ شہدائے احد کے ہاں حاضری دیتے اور انہیں سلام کرتے، اور حضور فرماتے کہ جو کوئی بھی میرے بعد ان کے ہاں آ کے سلام کرے گا اسے ان کی طرف سے جواب ملے گا۔ اور یہی معمول رہا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، یہی حضرت عمر کے بھی زمانے میں رہا، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جن شہداء کی گواہی دی ہے نا قرآن پاک میں، وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہاں تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اور حضور کا یہ فرمانا کہ احد کے شہیدوں کے ہاں حاضر ہونے والا اگر سلام کرے گا تو اسے اس کا جواب ملے گا۔ بلا شبہ اللہ کے وہ شہید زندہ ہیں۔ جب حضور کبھی جاتے تھے شہدائے احد کے ہاں تو کہتے تھے اللہ تو ان کو خصوصی درجہ عطا فرما، ان لوگوں نے تیرے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی پیش کی، یہ دعا مانگتے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی اور یہ حالت ہوئی، اس کی حکمت اب اللہ ہی بہتر جانے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو سیلف کانفیڈنٹ بنانا چاہتا تھا، اور گھمنڈ اور غرور اور تکبر سے
اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو دور رکھنا چاہتا تھا کہ جنگ بدر کی ملی ہوئی جیت کے چکر میں کہیں یہ لوگ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور جنگ بدر میں ملی ہوئی فتح کو لے کر کے کہیں یہ اتنا ناز نہ کر بیٹھیں، بلکہ یہ ہمیشہ تدبیریں اختیار کریں اور اس طرح سے صلح اور سمجھوتے کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی طاقت و قوت کی اجتماعی زور پر یہ باطل کا مقابلہ کریں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد پھر بہت سی جنگیں لڑی گئیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، مگر اللہ رب العزت نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ اور جنگ خندق ہو یا چاہے جنگ خیبر ہو، جنگ تبوک ہو، جتنی جنگیں لڑی گئیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگرانی میں لڑی گئیں، اور اللہ نے ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کبھی لڑائی کہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی، اور جہاں ہوئی بھی تو اللہ نے انہیں فتح مبین سے نوازا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 10,000 فوج لے کر کے مکہ پر حملہ آور ہوئے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو یہی ابو سفیان جو جنگ احد کا سپہ سالار تھا، اور جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی تھی، اللہ کے نبی جب وہاں داخل ہوئے بڑی شاہانہ شوکت کے ساتھ، شان کے ساتھ، بڑی عزت و وقار کے ساتھ داخل ہوئے، تو یہ کافروں کے دل تھر تھرا رہے تھے، اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب جنگ احد کا بدلہ یہ ہم سے لیں گے، اب جنگ احد کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا اور ہم سب کو مار دیا جائے گا۔ مگر اللہ کے نبی جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، جب کسی صحابی نے یہ نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، تو اللہ کے نبی نے انہیں ڈانٹا اور کہا نہیں ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ آج بدلے کا نہیں، آج رحمت کا دن، آج معافی کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک عام اعلان ہوا کہ جتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی نے سب کا قصاص معاف کر دیا، یہاں تک کہ ابو سفیان جو اسلام کا اس وقت سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پر وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے سارے لوگوں نے بیعت کر لیا۔ وہی ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے بھی وہاں پہ اسلام قبول کیا، ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام پورے عرب پر، حجاز پر، یہ کہہ لیجئے کہ مکہ پر بھی اور مدینہ پر بھی 10ویں ہجری میں اسلام مکمل طور سے غالب آ گیا، اور آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی سنیے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ آخری آیت قرآن پاک جو اتری ہے یہ اسی 10 ہجری میں اتری ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آخری آیت ہے، اور اللہ نے ایسی بات کہی ہے کہ اب لگتا ہے کہ حضور ہمارے درمیان سے تشریف لے جانے والے، اور چند ہی مہینوں کے بعد حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی حضور کے وصال کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو کچھ 12 دن تک بیان کیا گیا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تفصیلات نہیں ہیں، یہ وہ باتیں تھیں جو عام طور پہ کتابوں میں ہیں، اور عام طور پہ لوگ یاد کر کے پڑھ کے اور سنا دیتے ہیں۔ اگر ان باتوں کے اندر جایا جائے تو بہت ساری تفصیلات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں۔ جو کچھ بھی بتایا گیا یہ سب ایک اسلام کی واضح تصویر تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، کہ کس طرح سے اسلام بے کسی، بے بسی، غربت میں مکہ سے نکل کر کے مدینہ آیا، اور مدینہ میں کس قدر بے بسی اور ظلم و ستم کا سامنا کر کے اسلام مضبوط ہوا، اور پھر دھیرے دھیرے یہی اسلام آج پوری دنیا میں جو لہلہا رہا ہے نا، یہ ان شہدائے احد اور شہدائے بدر کے خونوں کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان شہداء کے بہے ہوئے خونوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی محفلوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔